اچھا اب ایک بار پھر میں، تاکہ یہ حسن تاکید کہلاتی ہے، اگرچہ سرنامہ کلام میں بھی اور ابتدائی گفتگو میں بھی یہ بات آئی، تو کیا مفتی صاحب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں ایسا ہے کہ جسے قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا انسان کا اس دنیا میں آنا، تو یہ آنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، بے شک، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے اور بسنے کے لیے جو اسباب عطا فرمائے وہ بھی اللہ کے بہت سارے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ یعنی ایک ایک نعمت کئی نعمتوں پر منحصر ہے۔ یعنی اگر ہم صرف خوراک کو ہی دیکھ لیں تو زمین کا سبزہ اور اناج اگانا یہ بھی ایک نعمت ہے، پھر وہ اناج ہمیں میسر آ جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، پھر اس کا غذا میں ڈھل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، پھر وہ غذا کھانے کے لیے مجھے دانت عطا کرنا یہ بھی نعمت ہے، پھر وہ غذا جب میرے حلق سے نیچے اتر رہی تو اس کو ہضم کرنے کا انتظام یہ بھی ایک نعمت ہے، اور پھر اس میں سے جو مجھے مواد چاہیے میرے جسم کی طاقت اور توانائی کے لیے اس کا الگ ہو جانا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور جو فاضل مادہ اس کا باہر نکل جانا یہ بھی نعمت ہے۔ تو ایک ایک نعمت کئی نعمتوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے رب کریم کا یہ فرمان بلا شبہ حق اور سچ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی ان نعمتوں کو اگر لکھنا شروع کر دیں تو حقیقت یہ کہ ہم رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کر بہت سکتے۔ خوبصورت جملے آپ نے ارشاد کیے ہیں مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو کروں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس موضوع پر کلام ہو رہا ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اللہ کے انعام و احسانات۔ اس پر کیا اللہ کی نعمتیں شمار کی جا سکتی ہیں؟ انسانی عقل ہے، کوئی بھی سوال دستک دے سکتا ہے۔ اس پر علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، اور اس کے بعد ایک بڑا فکری سوال میرے پاس موجود ہے جو علامہ صاحب کی جانب مجھے پیش کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے کہ تم رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اصل میں ہم اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں اگر شمار کرنا بھی چاہوں تو مجھے ان نعمتوں کا علم بھی تو ہونا چاہیے نا، ہاں بالکل، کہ ازل سے لے کے ابد تک کتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں، یا میری ابتدا سے لے کے میری انتہا تک مجھے کتنی نعمتیں ملی ہیں۔ جب تک ان تمام نعمتوں کو میں جانوں گا نہیں، میں ان نعمتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، شمار کر ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ اور پھر ہماری زندگی میں کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جسے ہم نعمت سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ بھی رب کی نعمت ہے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یعنی اگر انسان اپنی ذات میں اور پھر اس کائنات میں غور و فکر کرنے لگے تو رب کریم نے فرمایا انہی میں بہت نشانیاں رکھ دی ہم نے، ہم دکھائیں گے، ان کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں تمہیں دکھا دیں گے، اور آفاق کے اندر نشانیاں دکھائیں گے تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ تو انسانی جسم کو اگر دیکھا جائے تو اس کا ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے، اس کائنات کو دیکھا جائے تو ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت، حتیٰ کہ دن اور رات کے آنے جانے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر مسلسل رات رہے تو بتاؤ روشنی کون لے کر آئے گا، اور اگر مسلسل دن رہے تو تمہاری آنکھوں کو آرام کون پہنچائے گا۔ پھر رب کریم نے زمین کو اپنی نعمت قرار دیا تو فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ فرمایا یہ زمین ہم نے بنائی تمہارے لیے، بچھونا بنایا ہے، آسمان کی چھت تمہارے لیے بنائی ہے، آسمان سے پانی برسائے تمہارے لیے، زمین سے پھل اگائے کس کے لیے؟ رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے اگائیں۔ یعنی جب ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو زندگی گزارنے کے اسباب بھی ہم نے عطا فرمائے۔ اب صرف اگر ان پھلوں کو ہی دیکھ لیں تو اتنی سپیشیز ہیں پھلوں کی کہ ابھی تک انسان اس پر تحقیق کر ہی رہا ہے کہ کتنے قسم کی نباتات اس دنیا کے اندر موجود ہیں، پھر زمین کی کتنی قسمیں موجود ہیں، ارضیات کی کتنی قسمیں، ابھی تک تحقیق چل ہی رہی ہے۔ جب ہمارا علم اس کی انتہا کو نہیں پہنچا تو ہم حقیقت میں نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں کہ رب کی نعمتوں میں غور نہ کیا جائے، ہرگز نہیں، رب کی نعمتوں میں غور کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اس کے انعامات میں غور کرنا چاہیے، اور جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا نا کہ ان انعامات کا حقیقی شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ حقیقی شکر اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے یہ تمام نعمتیں عطا فرمائیں، جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، ان نعمتوں کو اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال میں لایا جائے، تصرف میں لایا جائے، تو حقیقی شکر گزاری اسی طریقے سے ممکن ہے کہ اگرچہ ہمیں نعمتوں کا احاطہ ہو یا نہ ہو، ہمیں ان کی تعداد معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں حقیقی شکر گزار مندوں میں شامل ہونا چاہیے۔
اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کو برتنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا حقیقی استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے. بہت عمدہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.